بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سبق المفردون. مفردین آگے بڑھ گئے. صحابہ نے پوچھا کہ مفردون کون؟ صاحب نے فرمایا کہ اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں. یہ المفردون کا جو لفظ ہے، یعنی کسی ایک کا ہو کر رہ جانا اور اسی کا نام ہر وقت زبان سے لینا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح میں بعد ارشاد فرمائی کہ بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے اور بہت زیادہ ذکر کرنے والیاں. اسی لیے تصوف میں یہ تفرید و تجرید کی ایک اصطلاح ہے. تجرید و تفرید. تجرید یہ اپنے آپ کو ہر چیز سے خالی کر لیں. تفرید یہ ہے کہ اللہ کا نام اپنے دل میں بھر لے. اس کو کہتے ہیں تخلیہ و تحلیہ. پہلا مرحلہ ہے تخلیہ یعنی صفائی، اور دوسرا مرحلہ ہے تحلیہ. ظاہر ہے کہ آدمی کسی چیز کو سنوارنا چاہتا ہے تو پہلا مرحلہ صفائی کا ہوتا ہے. جب تک صفائی نہیں ہوگی اس وقت تک اس کے اندر حسن نہیں آئے. آدمی پہلے نہاتا ہے، دھوتا ہے، پھر صاف کپڑے نئے کپڑے پہنتا ہے. اور اگر وہ گندا ہے اور کپڑے اس نے پہن لیے، اس کے جسم سے بو آ رہی، تو ان کپڑوں سے کیا فائدہ ہو؟ پہلا مرحلہ صفائی کا ہوتا ہے. اسی لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی پہلے اپنے دل کو صاف کرے، دماغ کو صاف کرے، اپنے اعمال کو پاکیزہ بنانے کی فکر کرے، اس کی کوشش کرے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو آراستہ کرے. البتہ یہ ذکر بھی صفائی کا ہی ذریعہ ہے. ذکر سے صفائی بھی ہوتی. اللہ نے انعام فرمایا، اسی لیے ذکر کرایا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے. یہ تو بڑا آسان کام ہے. جذب جو ہے اس کے بغیر بات ہوتی نہیں. تو یہ لفٹ والی بات، صفائی کی جائے پھر آراستہ کیا جائے اپنے آپ کو. تو اب یہ صفائی کا جو طریقہ ہے وہ بھی ذکر سے ہی ہے. بات پہلے بھی آئی کہ وہ تنہا ذکر سے بھی نہیں، ذکر کے ساتھ صحبت بھی ضروری ہے. کل بھی کوئی پوچھ رہا تھا کہ بھئی ذکر سے آدمی کرتا ہے، ذکر کرتے کرتے کیا اخلاق حاصل ہو جاتے ہیں؟ ہم نے عرض کیا کہ ذکر سے تنہا اگر اپنے طور پر ذکر کر رہا ہے ضروری نہیں کہ اس کو بلند اخلاق حاصل ہو جائے. ذکر سے نرمی پیدا ہوتی ہے، دل نرم ہوتا ہے. جیسے کوئی لوہا تپایا جائے سیدھا کرنے کے لیے تو پہلے جب خوب تپا لیا جائے تو اس کو سیدھا کرے آدمی. اب تپانے کے بعد بھی سیدھا نہ کرے، وہ ٹیڑھا کا ٹیڑھا ہی رہ جائے گا. تو وہ سیدھا کرنے والا بھی تو چاہیے. تو ذکر سے لوہا گرم ہوتا ہے اور صحبت سے وہ سیدھا ہوتا ہے. تو دونوں باتیں ضروری. ذکر کرے گا تو آسانی ہو جائے گی، اس کو اپنے کو بدلنا آسان ہو جائے گا، اللہ کی محبت آنے لگے گی. پھر راستہ جو صحیح بتائے گا اس سے چل پڑے گا. اور ذکر نہیں کرے گا تو جو اس کے اندر سختی ہے اس سختی کی وجہ سے چلنا اس کے لیے مشکل ہے. کوئی بتائے گا بھی تو چلے گا نہیں. اور اگر ذکر کے ذریعے سے نرمی تو آ گئی لیکن چلنا نہیں آیا تو جہاں کا تھا وہیں رہے گا. پھر اس نے ذکر چھوڑا، پھر وہ سختی ہو گئی، پھر وہیں کا وہیں رہ گیا.
تو اس لیے دونوں باتیں ضروری ہیں۔ آدمی اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اس میں ذکر بھی ضروری ہے، اور ذکر کے ساتھ اچھی صحبت بھی ضروری ہے، تاکہ اخلاق سیکھے آدمی۔ کہ اچھی صحبت میں رہے گا تو اخلاق سیکھے گا، اور اگر اچھی صحبت میں نہیں رہے گا اور صرف ذکر کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ بدخلقی کو اخلاق سمجھے اور اس کو بہت کمال کی بات سمجھے اور اس سے نقصان اٹھائے۔ تو اس لیے اس کو جاننا ضروری ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ تو یہ بتانے والا بتائے گا اس کو تو سمجھ میں بات آئے گی۔ بہت سی باتیں ایسی اس میں باریک ہوتی ہیں کہ وہ خود سمجھنا مشکل ہے، بتانے والا بتائے گا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، آدمی ساتھ رہتا ہے تو سیکھ لیتا ہے اور اس کے اندر تبدیلی پیدا ہو جاتی، وہ اندر کا جو مرض ہے وہ نکل جاتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ کچھ وقت تو اللہ والوں کے ساتھ آدمی رہے، بلند اخلاق جن کے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر جو چلنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ رہ کر سیرت کو سیکھے گا۔ یہ کام صرف کتابوں سے نہیں حاصل ہوتا۔ اگر صرف کتابوں سے ہی کام ہو جاتا تو قرآن مجید کافی تھا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ قرآن مجید بھیج دیا جاتا، عمل کر لو۔ لیکن انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ دیکھ کر سیکھتا ہے، وہ پڑھ کر نہیں سیکھتا، وہ دیکھ کر سیکھتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بعثت اسی لیے ہوئی کہ قرآن مجید تو دے دیا گیا، لیکن قرآن مجید کیسے زندگی کے اندر آئے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آئے گا۔ صحابہ نے اسی طرح سیکھا، اور حدیث میں آتا ہے کہ بعض مطلب 2-3 آیتوں کو سیکھنے میں ان کو زمانہ لگ جاتا تھا۔ کیوں؟ وہ صرف اس کے الفاظ نہیں سیکھتے تھے، وہ اس کو عملی زندگی میں لاتے تھے۔ جب وہ عملی زندگی میں وہ چیز آ جاتی تھی تب سمجھتے تھے ہم نے سیکھ لیا۔ ہم سیکھنا اس کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں علم آ گیا، زندگی میں اس کا ایک حبہ و شمہ بھی آئے یا نہ آئے، مست ہو جاتے ہیں کہ ہم تو بڑے عالم ہیں، حالانکہ سب سے بڑے جاہل ہیں۔ عالم جب ہے کہ زندگی کے اندر وہ چیز داخل ہو جائے، اس کو پریکٹیکل کہتے ہیں، اور دنیا میں اس کی اہمیت سمجھی جاتی ہے۔ جب تک پریکٹیکل نہیں کراتے اس وقت تک سرٹیفکیٹ نہیں دیتے۔ تو یہ جو دین کا علم ہے یہ تو سراپا پریکٹیکل ہے، جب تک کہ وہ عمل میں نہ آئے وہ حقیقت میں علم نہیں ہے، معلومات ہیں، اور جب عمل میں آ جائے تو وہ علم ہے۔ تو یہ چیز آدمی دیکھ کر سیکھتا ہے، دوسروں کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ صحبت کی تو اہمیت دنیا مانتی ہے، نیکوں کی صحبت میں رہتا ہے آدمی نیک ہو جاتا ہے، اور بروں کی صحبت میں رہتا ہے برا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے لڑکوں کو تاکید کی جاتی ہے کہ بری صحبت سے بچیں، اور جو لڑکے نہیں بچتے وہ عام طور سے برائیوں میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ اسی طرح آدمی اپنی اصلاح چاہتا ہے تو اس کو اچھی صحبت میں رہنا پڑے، اس سے اس کے اندر رنگ چڑھے گا اس پر، اور اس کی اصلاح ہوگی۔ تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ ذکر سے آدمی اپنے اندر نرمی پیدا کر لے گا، لیکن پھر اس کے بعد اصلاح کا جو عمل ہے پورا وہ صحبت سے ہوگا۔ ساتھ رہے گا تو کبھی شعور میں اور کبھی لا شعور میں خود بخود چیزیں نکلیں گی۔ کبھی کبھی تو ایسا ہی محسوس ہوگا کہ ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ہمیں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا، لیکن جب وقت گزر جائے گا تب اس کو پتہ چلے گا کیا فائدہ ہوا، تب اندازہ ہوگا کون سی بیماری نکلی جس کو بھی ہم سمجھ بھی نہیں پا رہے تھے۔ تو یہ تو فائدے سے خالی ہے ہی نہیں۔ صحابہ کو صحبت ملی، کہاں پہنچ گئے، تابعین کو صحبت ملی، تابعین کہلائے۔ تو یہ سلسلہ تو چلا ہے اور چلے گا۔ قرآن مجید لوگوں نے سیکھا، کس سے سیکھا؟ قرآن والوں سے سیکھا، جن کی زندگی قرآنی تھی ان سے سیکھا۔ ان سے ہٹ کر سیکھے گا تو مستشرق بن جائے گا۔ مستشرقین سے ایک فن پر محنت انہوں نے کی ہے، اور ایسی کی ہے کہ آپ جانتے ہیں کیسے کیسے انہوں نے علمی کام کیے ہیں۔ جو المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث ہے، ایک موسوعی کام ہے، بڑا کام ہے۔ اس کے علاوہ نہ جانے کتنے کام انہوں نے بڑے بڑے کیے۔ وہ علم ہے، وہ فن ہے، فن سیکھا انہوں نے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے ذرہ برابر بھی اس کا شمہ بھی ان کو حاصل نہیں ہوا۔ اس سے آدمی بنتا نہیں، علم حقیقی نہیں آتا۔ اس لیے جب تک کہ آدمی اس کے اندر داخل نہیں ہوگا اس وقت تک اس کی گہرائی اس کو نہیں ملے گی۔ اس کی اوپر کی پرت مل جائے گی، چھلکا مل جائے گا،
اور چھلکے میں مست رہے گا۔ اور دیکھو چھلکے سے آدمی اوپر سے اس کو دیکھتا ہے کسی بھی چیز کو، اس کو پوری نظر آتی ہے، لیکن نظر آنے سے کیا اس کا مزہ مل جاتا ہے، بلکہ اگر چھلکے منہ مارے تو کڑوا نظر آئے گا۔ اسی لیے ایک بات کہی جاتی ہے کہ آغاز میں جب آدمی محنت شروع کرتا ہے، دشواری ہوتی ہے، اس کو کڑوا پن نظر آتا ہے، اس کو طرح طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن جب لگا رہتا ہے اور جب اندر اس کے دانت پہنچتے ہیں تب مزہ آتا ہے، تب سمجھ میں بات آتی ہے کہ ہم جس کے لیے محنت کر رہے تھے اب وہ چیز ملی۔ اس کو کہتے ہیں مٹھاس۔ پہلے تو پھل کا جو اس کا چھلکا ہے وہ چھلکا ہی اس کے حصے میں آئے گا، تو اب یہ جو مستشرقین ہیں ان کے حصے میں تو چھلکا بھی نہیں آتا، صرف وہ پھل کو دیکھتے رہتے ہیں دور سے اور دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ تو بڑا خوبصورت پھل ہے، باقی کچھ پتہ نہیں کہ اس کے اندر کیا مٹھاس ہے، کیا اس کی حقیقت ہے، کیا اس کے فوائد ہیں۔ لیکن جو اندر داخل ہوتا ہے اس کو سب فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو علم تنہا کچھ نہیں، جب تک کہ آدمی اس کے اندر داخل نہ ہو اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش نہ کرے۔ اور یہ چیزیں صحبت سے اور ذکر سے آتی ہیں، چاہے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے۔ دنیا کے بہت سے لوگ نہیں سمجھنا چاہتے، نہ سمجھیں، خوش رہیں، مست رہیں، کوئی کسی کو سمجھا بھی نہیں سکتا۔ کتنے تحریکات والے ہیں، دین کے کام بات کرنے والے ہیں، ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی، چھلکوں میں الجھے رہتے ہیں، اوپر کی پرتیں ان کے ہاتھ میں آتی ہیں، اندر وہ داخل ہی نہیں ہو پاتے، اور اسی مست رہتے ہیں کہ ہمیں تو اتنے کلو سنترے مل گئے۔ ابھی سنترے تمہیں اتنے کلو مل گئے، کھا کے تو دیکھو، اس کا مزہ تو چکھو۔ کسی چھلکے کو دیکھ کے خوش ہوتے رہو گے کہ اتنے کلو سنترے مل گئے، دیکھنے میں بڑا خوبصورت پھل نظر آ رہا ہے، تو دیکھنا کافی نہیں ہے، اس کا چکھنا ضروری ہے، چکھنے سے مٹھاس ملتی ہے، اور یہی ایمان کی حلاوت ہے۔ آدمی جب اندر داخل ہوتا ہے تو اس کو پورا ایمان ملتا ہے، ایمان کی مٹھاس ملتی ہے۔ اور یہ چیزیں اسی سے آتی ہیں کہ جب آدمی خوب گھس جائے اس میں، اللہ کی محبت اپنے اندر اتار لے، پیدا کر لے، اور یہ اسی طرح ہوگا کہ پہلے اپنے کو پاک صاف کرے اور ذکر کی کثرت شروع کرے، اور پھر اخلاق اپنے بلند کرے، اچھی صحبت میں رہے تو یہ چیزیں اس کا حاصل ہو جائیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی بلند بات فرمائی کہ سبق المفردون، خوب اللہ کا ذکر کرنے والے، جن کے دل میں، جن کے زبان پر، جن کے دماغوں میں اللہ کا نام داخل ہو گیا، کیا کہنے ان کے، وہ تو بہت آگے چلے گئے۔ اس لیے آگے چلے گئے کہ وہ اللہ کی محبت میں غرق ہو گئے، اور اللہ نے ان کو اپنے گویا کہ چمٹا لیا، ملا لیا اپنی ذات سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنا کر لے تو اس سے بڑی نعمت نہیں، اس لیے فرمایا کہ سبق المفردون، وہ تو بہت آگے چلے گئے۔ عن عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ قال ان رجلا قال یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد کثرت علی فاخبرنی بشیء اتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذکر اللہ۔ ایک صحابی کہا، اللہ کے رسول، اسلام کے احکامات بہت ہیں، ایسی چیز بتا دیجئے کہ میں بس اس کو پکڑ لوں، اس کو میں اچھی طرح سے پکڑ لوں، اس پر عمل کرتا رہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ اب یہ بات عجیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کہ اب یہ کوئی کہے کیا نماز کی ضرورت نہیں، روزے کی ضرورت نہیں، جو اور شرائع اسلام ان کی ضرورت نہیں، بس ذکر کرتا رہے۔ اس میں دو باتیں، ایک بات تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ یہ تو فرائض کا پابند ہے اور منکرات سے بچتا ہے، ایسی چیز چاہتا ہے جس میں ہمہ وقت لگا رہے، تو آپ نے فرمایا کہ بس اللہ کے ذکر پہ لگے رہو، اس سے استقامت مل جائے گی، جو تم کر رہے ہو اسی پر تم چلتے رہو گے، پھر تم ادھر ادھر نہیں ہوگے۔ اور دوسرا اس کا جو ایک اور مطلب سامنے آتا ہے وہ یہ ہے، آپ نے یہ بات فرمائی کہ اللہ کے ذکر سے زبان کو تر رکھو، یہ اللہ کا ذکر ہی ہے جو شعائر اللہ اور یہ شرائع اللہ، یعنی اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو مضبوطی سے پکڑنے اور اس کو زندگی میں لانے کا ذریعہ۔ آدمی جب ذکر کی کثرت کرے گا دین پر چلنا آسان ہو جائے، گویا کہ ایک چابی دے دیا۔ یہ آپ کیسے فرماتے کہ سب چھوڑو دین بس ذکر کرتے رہو، لیکن آپ نے شریعت کی چابی دے دی کہ تم ذکر کرو گے تو اب تمہیں کچھ سوچنا نہیں پڑے گا زیادہ، خود بخود تمہارا مزاج ویسے ہی ڈھل جائے گا،
اور تم خود اس راستے پر پڑ جاؤ گے دین کے، تو اس سے ایک بات یہ واضح ہوتی ہے کہ دین پر عمل کرنا، شریعت پر عمل کرنا ذکر سے آسان ہوتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ آدمی جب ذکر کی کثرت کرتا ہے تو وہی بات پیدا ہوتی ہے کہ ذکر سے اللہ کی محبت آتی ہے، اور جب اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے تو آگے سارے راستے کھل جاتے ہیں، محبت سے سارے راستے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے محبت ایسی چیز ہے کہ جو کڑوے کو بھی میٹھا بنا دیتی ہے۔ وہاں روم نے جو اشعار کہیں اس میں یہ بات تو فرمائی کہ محبت سے کڑوا بھی میٹھا ہو جاتا ہے۔ اب جب محبت اللہ کی ذکر سے آ گئی تو اب شریعت کا ہر حکم میٹھا ہو گیا، اب اس پر چلنا آسان ہو گیا۔ اب جب ٹھنڈک میں وضو کرنے کے لیے آدمی اٹھا بستر سے، اب اس کو کوئی ٹھنڈک نہیں معلوم ہو رہی ہے، مزہ آ رہا ہے اس کو۔ اور سخت اس میں گرمیوں میں جب راتیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، اذان فجر کا وقت ہوا، بلکہ اس سے پہلے بھی تہجد کا وقت ہوا، تو اب بے چین ہو گئی طبیعت، اللہ کی محبت دل میں ہے، اب محبوب سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا، اب بے چین ہو کر اٹھ گیا۔ اب وہ جناب علی مزے کر رہا ہے، وضو کر رہا ہے تو اس کو لطف آ رہا ہے، اور نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو لطف آ رہا ہے۔ یہی تو فرق ہے۔ صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ایمان کی حلاوت دی تھی۔ یہ ذکر جو ہے، ذکر کا بہت زیادہ کرنے کے بعد جو کیفیت پیدا ہوتی، وہ کیفیت اللہ نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے نصیب فرمائی۔ ایک نظر پڑ گئی آپ کی، جو نہ جانے کتنے ذکر کے بعد کیفیت ملتی، وہ کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک نظر سے ان کا حاصل ہو گئی۔ اب ان کی نمازیں کیسی ہو گئیں، ان کا وضو کیسا ہو گیا، جہاد میں جانا ان کے لیے کتنا آسان ہو گیا کہ کھجور کھا رہے ہیں، اور جب یہ پتہ چلا کہ تو اب پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول اگر میں شہید ہو جاؤں، فرمایا جنت تمہارے لیے۔ اب کھجور کھاتے کھاتے کہہ رہے ہیں وہ کھجور بڑی دیر لگ رہی ہے، اور کھجور انہوں نے ڈالی کنارے اور دوڑ کے میدان جنگ میں داخل ہو گئے اور شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں۔ یہ شوق کہاں سے آیا؟ یہ شوق آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے، اور یہی چیز پیدا ہوتی ہے اس درجے نہ صحیح صحابہ تو نہیں کوئی بن سکتا، صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، لیکن کچھ نہ کچھ کیفیت تو ملے گی۔ تو اب وہ بدل ہے ذکر اس کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات یہاں فرمائی ہے کہ زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، یہ گویا کہ کنجی آپ نے دے دی کہ جب تم ذکر کرتے رہو گے تو تمہارے لیے شریعت پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ جو سوال تم نے کیا ہے کہ بہت احکامات ہیں اور سب کو سمیٹنا تو بڑا مشکل ہے، ایک چیز بتا دیجئے تو یہ چابی ہے، اگر تم ذکر کرو گے تو واقعی سارے راستے تمہارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اب تمہیں نماز کے لیے کہنا نہیں پڑے گا، خود آؤ گے، تمہیں کسی کڑوے سے کڑوے حکم کے لیے کہنا نہیں پڑے گا، وہ کڑوا حکم تمہارے لیے میٹھا ہو جائے گا اور تمہیں اس پہ لطف آنے لگے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ ہے نماز کے سلسلے میں، یہ مٹھاس والی بات ہے، مزہ جس کو کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ عجیب قصہ ہوا، یہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت عبدالحی صاحب برہانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کی خدمت میں گئے، اور ظاہر اور شاہ صاحب ان کے چچا تھے شاہ اسماعیل شہید کے، اور ماں عبدالحی صاحب کے گویا خسر تھے، داماد بھی تھے، اور جا کر کہا کہ ہمیں جی چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ جیسی نماز میسر آ جائے، آپ توجہ فرمائیے۔ تو حضرت نے کہا میں تو بوڑھا ہو گیا، فلاں کے پاس جاؤ۔ وہ گئے لیکن ذرا فائدہ زیادہ نظر نہیں آیا، تو حضرت سے پھر کہا، تو فرمایا کہ ایسا کرو میر احمد سے کہو۔ تو یہ لوگ اس زمانے میں پڑھتے تھے شاہ عبدالقادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ساتھ ہی رہتے تھے اور ہمور تھے، تو ان کو برا لگا، سوچا کہ تو ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ان میں کیا خصوصیت ہے۔ لیکن زمانہ اعتراض کا نہیں تھا، کچھ کہا نہیں۔ رات کا وقت ہوا تو سید صاحب کا عجیب دن قصہ ہوا، عجیب باتیں کرنے لگے کہ مولانا ایک وقت آئے گا ہم جہاد کریں گے، ہجرت کریں گے، ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ تو یہ لوگ کہنے لگے جب کریں گے آپ تو ہمیں صحابہ جیسی نماز پڑھوا دی۔ خاموش ہو گئے، اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اعتراض کا زمانہ نہیں تھا، ورنہ کہتے بڑی باتیں ہانک رہے تھے، اب نہیں بنتی بات۔ تب خاموش ہو گئے، سو گئے۔ اب تہجد میں سب اٹھتے ہی جب اٹھے، سید صاحب نے کہا کہ مولانا جائیے اللہ کے لیے وضو کر کے آ جائیے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جملہ ان کی زبان سے نکلا، میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اب وضو کرنے گئے تو ایسی حلاوت ملی، ایسا لطف آیا کہ زندگی میں ایسا وضو نہیں کیا، وضو کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ایک دم خیال آیا کہ بھئی وقت نکل جائے گا، آئے تو فرمایا اب جائیے مولانا 2 رکعت اللہ کے لیے پڑھ لیجئے۔ کیا بس وہ پھر دوبارہ وہی کیفیت ہوئی، عجیب غریب رونگٹے کھڑے ہو گئے جسم کے، اور نماز کی نیت باندھی، لگتا ہے دنیا و معافیہ سے بے خبر ہو گئے، نہ جانے کہاں پہنچ گئے۔
اب کس طرح وہ 2 رکعتیں پوری ہوئیں، عجیب کیفیت کے ساتھ خیال آنے لگا کہ 2 رکعت میں صبح صادق ہو جائے گی۔ اب جب سلام پھیرا تو ندامت ہوئی کہ ایک اللہ کے نیک بندے نے ہم سے کہا تھا 2 رکعت پڑھ لو اللہ کے لیے، ہم سے تو وہ بھی نہ پڑھی گئی صحیح، اور اتنی دیر بھی لگی، اور استغفار کرتے رہے۔ سحر کا وقت ہو گیا، جب ہوش سا آیا تو سوچنے لگے کہ اللہ اکبر، یہی صحابہ جیسی نماز تھی۔ صحابہ کا حال یہ تھا کہ رات کو نماز پڑھتے تھے اور پھر سحر میں آخر وقت میں استغفار کرتے تھے، وبالاسحار هم یستغفرون، کہ سحر کے وقت میں استغفار کرتے ہیں۔ تو اب یہ جو کیفیت ملی وہ کہاں سے ملی؟ یہ ہے وہ حلاوت، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ملتی تھی، اور اب اس کا ظاہر ہمارے پاس کون سا نسخہ ہے؟ وہ ذکر ہے، ذکر و صحبت۔ اب جو لوگ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حد تک بھی وارث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والے ہیں، طریقے پر چلنے والے ہیں، اخلاق کو اختیار کرنے والے ہیں، غنیمت ہے ان کی زندگی اور ان کی صحبت، ذکر اور یہ صحبت مل جائے تو وہ کیفیت پھر حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ حلاوت ہے، اور یہی چابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو گویا کہ دے دی، ان کا احسان ہے۔ انہوں نے سوال کیا، گویا احسان ان کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چابی دے دی کہ اب قیامت تک کے لیے کام آئے گی، کہ آدمی ذکر کرے گا تو اس کے لیے شریعت پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ افضل ذکر میں سب سے افضل جو کلمہ ہے وہ لا الہ الا اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سب نے سنا ہے کہ انہوں نے اللہ سے کہا تھا، یا اللہ ایسا کوئی خاص ذکر بتا دے جس سے میں تیرا نام لیا کروں، یاد کیا کروں۔ اللہ تبارک و تعالی نے لا الہ الا اللہ ارشاد فرمایا، تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ یہ تو تیرے سارے بندے پڑھتے ہیں، کوئی تخصیص تو اس میں ہے نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جس کی فضیلت و اہمیت بیان فرمائی کہ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں، اگر یہ ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور سب کچھ دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلہ جھک جائے۔ تو یہ جو ذکر ہے لا الہ الا اللہ کا، یہ افضل ذکر ہے۔ اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے ان حضرات کے ہاں جو یہ محنت کراتے ہیں کہ تمام اذکار میں سب سے زیادہ مؤثر یہی کلمہ لا الہ الا اللہ، اس لیے کہ افضل الذکر ہے، اور اس میں بھی جو اس کا اصل دل ہے وہ اللہ کا لفظ ہے، لفظ جلالہ ہے۔ لا الہ الا اللہ افضل ذکر ہے اور اس کا جو دل ہے وہ اللہ کا نام ہے۔ اس لیے انہی دونوں کی محنت ہوتی، لا الہ الا اللہ یا پھر اللہ اللہ۔ بعضوں نے بڑے اعتراض اس پہ کیے کہ اللہ اللہ صرف کیوں کہا جا رہا ہے، اس کے کیا معنی؟ اللہ اللہ ارے کچھ تو اس کا مفہوم ہو۔ تو ایک تو اس کا سیدھا جواب ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ زمین پر اللہ اللہ کہنے والے رہیں گے۔ معلوم ہوا کہ صرف اللہ اللہ کہنا بھی ایک بڑی نعمت اللہ کی ہے، اور یہ حقیقت میں توحید کو راسخ کرنا اور اللہ کی محبت کو دل میں اتارنا، یہ اس کا ایک نسخہ ہے۔ تو یہ جو اس میں ذات کا ذکر ہے یہ معمولی نہیں، یہ تو محبت کو پیدا کرنے کا سب سے اعلیٰ ترین ذریعہ ہے۔ جتنا محبت سے آدمی اللہ کا نام لیتا رہے گا محبت دل کے اندر آئے گی، اور لا الہ الا اللہ یہ افضل ذکر ہے اس کے لیے، تخلیے کے لیے اور گندگیوں کو دور کرنے کے لیے، اندر کی پلیدی کو نکالنے کے لیے، اس سے بہتر کوئی ذکر نہیں۔ لا الہ الا اللہ جب آدمی کہتا ہے نفی کرتا ہے، لا الہ میں جب نفی ہوتی ہے تو اس نفی میں ہر چیز کی نفی ہوتی ہے، جو بھی اندر گندی چیز گھسی ہوئی ہے وہ غیر اللہ ہے، وہ چاہے شرک کی شکل میں ہو، چاہے بدعت کی شکل میں ہو، چاہے غلط خیالات کی شکل میں ہو، چاہے ریاکاری کی شکل میں ہو، یا کسی بھی گندے خیال کی شکل میں ہو، کوئی بھی چیز ہو، جب لا الہ آدمی کہتا ہے تو اس کی نفی ہوتی ہے، گویا کہ وہ چیز اندر سے نکلتی، اور الا اللہ جب کہتا ہے تو اس سے تحلیہ ہوتا ہے۔ ایک طرف جو برائیاں ہیں وہ نکل رہی ہیں اور دوسری طرف روشنی دل کے اندر پیدا ہو رہی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا جو ذکر ہے یہ پاک کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور اس کو طریقہ اس کا بھی بتایا جاتا ہے، اور ظاہر وہ تجربے کی چیز ہے۔ فی نفسی یہ کلمہ تو افضل ترین کلمہ ہے، اور
اللہ کے قرب کا بہت بڑا ذریعہ، زبان سے آدمی بغیر کسی اور طریقوں کو اختیار کیے ہوئے زبان سے نکالتا رہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، تو یہ خود کم نہیں ہے، اس کے اندر اللہ نے اتنا وزن رکھا ہے کہ بعض مرتبہ بڑے سے بڑے عمل پہ بھاری ہو سکتا ہے یہ، لیکن یہ علاج کا بھی ذریعہ ہے اور یہ پاکی و صفائی کا بھی ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے سے آدمی کا باطن روشن ہوتا ہے، دل روشن ہوتا ہے۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ذکر فرمایا، اور اسی لیے جب ذکر شروع کرتے ہیں تب بھی اس کو پڑھتے ہیں، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اور یہی اصل ہے۔ محمد الرسول اللہ حقیقت میں اس کے ساتھ شامل نہیں، وہ اپنی جگہ پر کلمہ طیبہ میں شامل ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن حدیث کے اندر جو افضل الذکر کہا گیا وہ لا الہ الا اللہ کو کہا گیا۔ اس لیے جو محتاط حضرات ہیں وہ اس طرح کہتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد توقف کرنے کے بعد کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لیکن بہرحال یہ کلمہ بڑا مبارک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جو طاقت رکھی ہے حقیقت میں دیکھیے کہ یہ پوری شریعت کی بنیاد بھی ہے، اس لیے کہ توحید کو سب سے واضح طریقے پر پیش کرنے کا کلمہ ہے، اور توحید ہی ہے جس کے بعد آدمی آگے بڑھتا ہے، رسالت کا عقیدہ ہو، آخرت کا عقیدہ ہو، یا جو اور اس کے مکملات جو عقائد کہلاتے ہیں، جو مکملات ہیں، وہ سب کے سب حقیقت میں عقیدہ توحید سے متعلق ہیں، اور عقیدہ توحید کی بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ۔ آپ فرماتے تو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، وہی کلمہ ہے، اس کو زبان سے کہو، دل سے مان لو، کام ہو جائے گا تمہارا۔ اور ظاہر ہے اس کو آپ نے چابی فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ جنت کی کنجی ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی وضاحت فرمائی آپ نے کہ جنت کی کنجی تو ہے، لیکن چابی سے تالا کب کھلتا ہے؟ جب اس چابی میں دندانے ہوتے ہیں، اگر دندانے نہ ہوں تو آسان نہیں تالا کھولنا۔ تو فرمایا کہ کلمہ طیبہ کا یقین دل کے اندر اتر آئے اور اس کے تقاضوں پر عمل شروع ہو جائے تو جنت کی کنجی ہاتھ میں آ گئی، اب جنت کا تالا کھل جائے گا آسانی کے ساتھ۔ لیکن اگر جس زبان سے ہم لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے وہ دل کے اندر اترتا ہی نہیں، تو پھر ظاہر ہے اس سے وہ کام نہیں ہوگا جس کا تذکرہ کیا گیا، یعنی چابی جنت کی اس کو کہا گیا ہے۔ تو یہ چابی جب ہے جب دل میں اتر جائے، اور جب بھی دل میں اترے گا تو ظاہر ہے کہ اعمال جو ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے، اس کے تقاضے سمجھ میں آنے لگیں گے، اس کے مطابق زندگی شروع ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد یہ کلمہ وہ کام کرے گا جس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ظاہر ہے اس سے افضل اور کون سا کلمہ ہو سکتا ہے جو جنت کی چابی ہو، اصلاح کا نسخہ ہو، شریعت پر عمل کرنے میں اس سے آسانی پیدا ہو، اور جس سے نامہ اعمال میں وزن نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جائے، تو یہ اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا کلمہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ یہ افضل ذکر ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ وسبحان اللہ العظیم۔ یہ بخاری شریف کی آخری روایت ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو کلمات کی بڑی فضیلت بیان فرمائی جو زبان پر بڑے ہلکے لیکن میزان حسنات میں بڑے بھاری اور اللہ کو بہت محبوب، سبحان اللہ وبحمدہ وسبحان اللہ العظیم۔ ان دو کلموں کی بڑی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، ایک سبحان اللہ وبحمدہ اور دوسرا سبحان اللہ العظیم۔ آدمی کو اپنے میزان حسنات کا وزن بڑھانا ہے، ان کا ورد کرے، زبان سے ان کو ادا کرے، اس خیال سے کرے کہ اس میں اللہ نے وزن رکھا ہے۔ خیال کا بڑا حصہ ہوتا ہے حقیقت کو حاصل کرنے میں۔ آدمی یقین کرے گا، یقین جتنا بڑھے گا اتنا ہی زیادہ اس کے وزن میں اضافہ ہوگا، یقین جتنا کم ہوگا اتنا ہی زیادہ اس میں جو اس کا فائدہ ہے وہ فائدہ اس کو اتنا حاصل نہیں ہوگا، کم حاصل ہوگا۔ ظاہر زبان سے نکالے گا تو فائدہ تو ہوگا، لیکن آدمی نیت کے ساتھ، یقین کے ساتھ زبان سے کہے گا تو اس کی بات ہی الگ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلی حدیث تو انما الاعمال بالنیات والی نقل کی، اس سے نیت درست کرائی کہ اب جو کچھ پڑھنا پڑھانا ہے سب اللہ کے لیے ہوگا، اور آخر میں یہ روایت نقل کی سبحان اللہ وبحمدہ
اور سبحان اللہ العظیم، یعنی جو اعمال ہیں ان اعمال میں بھی یہ مت دیکھو کہ یہ بہت ہلکا سا عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے۔ اگر چھوٹا عمل بھی اس پہلی حدیث کو سامنے رکھ کر کیا جائے تو اس کا وزن کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے اعمال کو آدمی کبھی حقیر نہ سمجھے، چھوٹے اعمال کو بھی حقیر نہ سمجھے۔ کون سا عمل اللہ قبول کر لے اور کس عمل کے اندر اللہ کے یہاں وزن پیدا ہو جائے یہ کوئی آدمی جان نہیں سکتا، لیکن شرط وہی ہے پہلی والی حدیث کے اعتبار سے کہ آدمی کی نیت صحیح ہو، یقین کے ساتھ کہتا ہو، تو چھوٹا عمل بھی اس کے لیے اللہ کے ہاں بہت قیمت رکھتا ہے، اس کا بہت بڑا وزن ہوتا ہے۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔